نئے وزیر اعظم کا انتخابی عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور اس سے پہلے قاسم سوری صاحب نے وہی جو ان کی پارٹی کی لائن تھی اس کے مطابق چلے، اور انہوں نے اپنا ماضی والا قصہ سارا بیان کیا، رولنگ والا، اور کہا کہ جی کہ یہ جو مجھے کابینہ کی طرف سے وہ ڈی کلاسیفائڈ کر کے دکھایا گیا ہے وہ آپ کے نالج میں ساری باتیں، اور آپ کے نالج میں یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے شاہ محمود قریشی کی ایک طویل تقریر کے بعد اس کے 108 ارکان جو اس وقت ایوان میں موجود تھے انہوں نے اسمبلی سے ریزائن کرنے کا اعلان کر دیا، اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے یعنی مطلب شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم سب ریزائن کر رہے ہیں، وہ سارے کھڑے ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوان کے اندر انہوں نے اپنے ریزائن پیش کر دیے ہیں۔ اب قانونی موش گافیوں میں جس نے جانا ہے اس کی مرضی، لیکن پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے گی۔ وہ جو ایک امپورٹڈ حکومت ہے، جو امریکن غلام حکومت ہے، اس حکومت کو قبول نہیں کرتی اور اس سسٹم میں وہ نہیں رہے گی۔ اس پر بڑی بحثیں ہو چکی ہیں، اس پر بڑی گفتگو ہو چکی ہے، اور کل جو تحریک انصاف تھی اس کا بڑا زبردست، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیڈر لیس اس کا، یا کہ صرف ایک کال کے اوپر پاکستان کے تمام تر شہروں میں لوگ باہر نکلے تھے اور ٹھیک تعداد میں نکلے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ایک سیاسی عمل میں حصہ بنے، انہوں نے بڑے پرامن انداز میں اپنے جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروایا، اور اس میں وہ پھر اور باتیں ہیں کہ وہ انہوں نے کس طرح کے سلوگن لگائے، پلے کارڈ کس طرح کے تھے، اس پر پھر بات کرتے ہیں آگے چل کر۔ لیکن اس میں بھی فوٹو شاپس پتہ نہیں کیوں کروانے کی ضرورت پیش آئی۔ اب میں نے یہ جو باتیں کر رہا ہوں ان کا آپس میں لنک ہے، جو یہ بنیادی طور پر پالیٹکس اور کر رہی ہے، جس انداز کی پالیٹکس کر رہی ہے، یہ ایک مزاحمتی پالیٹکس کر رہی ہے، یہ سیاسی عمل کا یا کہہ لیں کہ جو ایک ریاستی عمل کا حصہ بنے بغیر، یعنی کہ پارلیمان کا حصہ یا نہ بن کے یا اس سے نکل کر جو ہے وہ ایک مزاحمتی سیاست کر رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کل کا جو کراؤڈ تھا، وہاں پر جو پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، وہاں پر جو نعرے لگ رہے تھے، وہ کیا لوگوں کے محض اپنے جذبات ہیں یا ان کو گائیڈ کیا گیا ہے؟ گائیڈ اس سینس میں نہیں ہے کہ ان کو سکرپٹ پکڑا کے دے دیا گیا ہے، گائیڈ یہ ہے کہ ان کا ذہن سازی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی ذہن سازی، ان کے اندر جو ہے وہ جو ایک نیریٹو ڈالا گیا ہے، وہ نیریٹو جو ہے وہ بائی ڈیزائن ہے۔ اگر وہ بائی ڈیزائن ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کر رہا ہے، اور اگر یہ مزاحمتی سیاست کی طرف جا رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کے کہنے کے اوپر جا رہے ہیں۔ اب جو چیزیں اوپن سیکرٹ ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ بڑی ویزیبل ہیں۔ ہم تھوڑی سی دید لحاظ اور جو آنکھوں کی شرم ہوتی ہے، اور وہ یا یہ ہمارے ملک کی بات ہے تو ہم اس یعنی کہہ لیں کہ لیول کے اوپر جا کے بات نہیں کرتے، اتنی کھل کے بات نہیں کرتے جتنی کھل کے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک حیا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ حیا جو ہے اس کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر شاہ محمود قریشی، شیخ رشید صاحب، پرویز خٹک صاحب اور فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب اور بھی بڑے لوگ جو ہیں، جو بنیادی طور پر میں ان کا خصوصاً ذکر کروں گا، جو تحریک انصاف کا آرگینکلی پارٹ نہیں رہے کبھی بھی۔ وہ پیراشوٹر ہیں یا وہ کل کے لوٹے ہیں یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پارٹی جوائن کر لی۔ اور کیوں کی؟ کیونکہ پیچھے جنرل شجاع پاشا نظر آ رہے تھے، پیچھے جنرل ظہیر الاسلام صاحب نظر آ رہے تھے، اور رحیل شریف صاحب کی جو تھی ذات کی بے چینیاں، وہ چیں بچیں جو ہو رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی، اس وجہ سے وہ جو بھی وہ ڈان لیگ سے لے کے باقی معاملات جس طرح کر کے بھی وہ چلا رہے تھے، تو لہٰذا وہ پیچھے تھے، وہ نظر آ رہے تھے، اس لیے یہ سارے آگے۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ جب ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے یا پاکستان کی فوج کی جو کمانڈ ہے، اس نے، پاکستان کی فوج کا مطلب پاکستان کی فوج کی کمانڈ ہوتی ہے، یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف، اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے اور پھر وہ آخری وقت تک ثابت قدم رہے۔ ادروائز ماضی میں جب اس طرح کے معاملات ہوتے تھے کہ کوئی بندہ اقتدار کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گیا، بھٹو تو خیر اس طرح کر کے چمٹے بھی نہیں تھے، اقتدار کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے ان کے عوامی اتحاد کے ساتھ، لیکن نیت میں فطور تھا
اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ کسی کے اشارے کے اوپر انہوں نے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. پرویز مشرف صاحب نے ان کی نیت میں فطور تھا, ادروائز جو تھا وہ ایک فیصلہ ہوا تھا مان لیتے, تو لہٰذا ادھر فطور نہیں تھا نیت میں جنرل باجوہ صاحب کی جو لگ رہا ہے. ادروائز جس لیول پر بات چلی گئی تھی کہ حکومت جو ہے وہ اقتدار نہیں چھوڑنا چاہ رہی, اس نے پاکستان کے دستور کو, پاکستان کے قانون کو, پاکستان کی پارلیمان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا, اس کو پیروں تلے روند رہے تھے. کسی سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا جا رہا تھا, کوئی اخلاقی جو ایک دید لحاظ ہوتا ہے اس کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا تھا. رتھلیسلی وہ پاکستان کو انہوں نے ایک چڈو خانہ بنا کے رکھ دیا ہوا تھا. اس کے باوجود ریسٹرین شو کیا کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. باقی جو چیزیں ہوئیں یہ بالکل ہوئیں. انہوں نے جا کے یہی بات کہی کہ سر مطلب سپریم کورٹ کو بھی اور باقی جگہوں کے اوپر بھی جہاں پر کہنی تھی کہ ہم جہاں پر یہ معاملات جا رہے ہیں یہ آپ کو انٹروین کرنا پڑے گا, ادروائز یہ چیزیں اس طرح رکیں گی نہیں, ہم درمیان میں نہیں آنا چاہتے. یہ کلیئر کٹ میسج تھے. وہ جو اب تانے بن کے ہیں کہ آپ, اور تانے کیوں بن رہے ہیں کہ آپ ایک لا قانونیت کر رہے ہیں. آپ حکومت جو ہے وہ دستور کے مطابق اپنے خلاف ایک پروسیجر کو نہیں چلنے دے رہی, اس نے سسٹم کو یرغمال بنا لیا ہے. مطلب کہ فل ٹائم بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور آپ کی بے شرمی کے اوپر اگر کسی عدالت نے نوٹس لیا ہے تو آپ نے اس کو اس کردار کے اوپر اس کی ایک کمزوری بنا دیا, اس کا تانا بنا دیا. عمران خان صاحب کو یہ فتنہ پروری بڑی اچھی آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور داد دیں ان لوگوں کو جنہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بیٹ لگائی تھی کہ یہ ہمارا گھوڑا ہے. اس پر آگے چل کے بات کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, بات کریں گے. لیکن میں جو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کی ہمیشہ, جنہوں نے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج کے مزاج اور ان کے اشارے دیکھ کے انہوں نے اگر کچھ نام, میں کہنے کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی اسکرپٹ کوئی آرڈر تحریری نہیں بات کر رہا, کہ ان کا مزاج, وہاں سے آنے والی ہواؤں کے رخ کیا ہیں, ان کی طرف سے آنے والی ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی ہے یا تلخ ہے, اس بنیاد پر آپ اپنے جو سیاسی فیصلے کرتے رہے ہیں, شیخ رشید صاحب سے لے کے فواد چودھری صاحب تک اور باقی بھی لوگ ہیں بڑے, اور یہ ایک طویل فہرست ہے, وہ سارے کے سارے جناب اب پاکستان کی فوج کے خلاف, پاکستان کی فوج کی کمانڈ کے خلاف وہ مہم چلا رہے ہیں اور بڑے طریقے سے کہہ رہے ہیں. یعنی کہ وہ بڑے طریقے کے ساتھ باجوہ صاحب کو پاکستان کی فوج سے علیحدہ کر کے بیان کر رہے ہیں ایک طریقے سے بٹوین دی لائن, کہ ہم جو ہے نا جی مطلب کہہ لیں کہ فوج مضبوط ہونی چاہیے پاکستان کی. کس سے اس کو انکار ہے یار. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ جو امریکہ کی سازش ہو رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس نے کہا کہ میں غیر جانبدار ہوں اور میری کمانڈ میں جتنی بھی فوج ہے وہ غیر جانبدار رہے گی, وہ نشانے کے اوپر ہے. اور ان کے پلے کارڈ اٹھا کے دیکھیں, جو پلے کارڈ, جو جلسے جن کے جلسوں میں جو نعرے لگائے گئے, وہ میسج, وہ جو ہے وہ سوچ, وہ میسج وہ ڈیلیور کیا گیا ہے ان کے ساتھ نا طریقے سے, کہ جس کو ذہن سازی کہتے ہیں. یہ کارنر میٹنگز میں جب کوئی ایم این اے ایم پی اے بیٹھتا ہے, اس طرح کی بات کرتا ہے, خان صاحب کے پیغام پہنچائے جاتے ہیں ان کی کچن کیبنٹ سے کہ او جناب یہ سارے کام باجوہ صاحب کے ہیں, تو پھر باجوہ صاحب کے خلاف پلے کارڈ اٹھیں گے, پھر نعرے لگیں گے کہ جنرل فیض کو چیف آرمی سٹاف بنایا جائے اور جنرل آصف غفور کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جائے. یہ لاہور کی سڑکوں پہ آپ نعرے لگوا رہے ہیں, مطلب یہ کمال نہیں ہو گیا ویسے, ہے جی, سوچنے والی بات ہے نا. تو یہ پھر جو اس وقت مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں خان صاحب, اب چیزیں تو میں جس طرح پہلے کہا کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہم صرف یہ کہ یار کہ ایک ڈسپلن فورس ہے اور یہ ہماری ڈسپلن فورس ہے, ہم اس کے پولیٹیکل کردار کے خلاف ضرور ہیں لیکن ہم اس کی تنظیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس کی قوت حرب کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس کی قوت وہ جو کیا کہتے ہیں حرب بھی کہنا چاہیے اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فوج اور مضبوط ہو, ہم چاہتے ہیں کہ فوج اور پروفیشنل ہو, لیکن اگر فوج جو ہے وہ میرے کسی خیال کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ نہیں کرتی, یعنی کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتی میرے کہنے کے اوپر, تو میں پھر فوج کو گالیاں دینا شروع ہو جاؤں, فوج کی لیڈرشپ کو یا کمانڈ کو گالیاں دینا شروع ہو جاؤں, اور اس کے خلاف میں نعرے لگانے شروع کر دوں, اور اپنے جو میرے سیاسی پیروکار ہیں ان کو میں کہوں کہ پکڑ لو, دکڑ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. میں جو بار بار یہ بات کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیں کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب,
کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. مطلب یہ کہ ایک حوالدار آ کے ایک بات کہتے ہیں نا شیخ رشید صاحب کو کہ شیخ رشید صاحب آپ نے 3 مہینے یہ لال حویلی سے باہر نہیں نکلنا. تو شیخ رشید صاحب 3 مہینے لال حویلی سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ چودھری برادران کو کوئی ایک میجر آ کے کہہ دے میں نے آپ کو بڑی وہ جو ہے وہ پکی بات بتائی تھی کہ ایک بہت بڑے پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کے لیڈر نے 12 اکتوبر 1999 کے بعد جب چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کی تھی اور ان کو یہ بات ساری کی ساری انہوں نے مجھے بتائی کہ چودھری صاحب اتنے پریشان تھے کہ میجر صاحب آئے تھے وہ ساڑھے واش روم پڑ گئے. وہ تو پمیشہ کر دے پھر دینے پہ وہ تو ٹوٹیاں اور بار بار وہ بات کریں کہ جہاں پر آپ بیٹھے یہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جن کے حواس کے اوپر گیٹ نمبر 4 چھایا ہوا ہو جن پولیٹیشین کے اوپر وہ مزاحمتی سیاست کریں گے ایسی صورت میں جب ان کو یہ پتہ ہو کہ پائیں نا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ غیر سیاسی اس کا ایک کردار انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ان حالات میں اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر یہ کسی اشارے کے بغیر نہیں کر رہے. میں جو کیس بلڈ کر میرا آرگومنٹ یہ ہے میں بھی غلط ہو سکتا ہے لیکن اتنا بھی غلط چیزیں نہیں ہو سکتی, اتنی بھی جو ہے نا وہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی. تھوڑی بہت ہوگی ہاں یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک فرد جو ہے جس کی گریوٹی بہت زیادہ ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جیسا بندہ اس ادارے میں کبھی آیا نہیں, اگر وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ اے فارغ ہے گیا میں آ رہے ہیں میں میرے نا 5-6 رلے نے میں فرق کرا دینا ہے آپ یاد. اچھا یہ دیکھیں کہ ہم یہ جو ہے نا باتیں یہ دنیا کے اس طرح کے منظم اداروں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اسی لیے تو یہ بغاوت کے کیس بنتے ہیں. اسی لیے تو پھر یہ جو میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا وہ کورٹ آف وارڈر تو پتہ نہیں کون کون سے ہوتے ہیں مجھے وہ لفظ سارے آتے ہیں لیکن میں اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہ رہا چیزوں کو. تو وہ بغاوتوں کے کیس ایسے نہیں بنتے ہوتے پوری دنیا میں بنتے ہیں نا. پاکستان میں کئی بنے کئیوں کو سزا ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی نہ کوئی اشارہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو ہے. ان کو اشارہ تھا وہ جو مطلب تنگڑ رہے تھے نا آخری وقت تک ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرف سے اشارہ ہے. اور میرا یہ گمان ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نئی حکومت کے بنتے ہی شاید کچھ اس طرح کے معاملات آگے بڑھیں گے. کیا بڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ سرکاری ملازمین اب اندازے کہاں پہ غلط ہو سکتے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے ایک آدمی ہو سکتا ہے کوئی ایک سے زیادہ ہوں. میں بٹوین دی لائن آپ کو ایک چیز آپ کو ایک تاریخ کا حوالہ دینے لگا ہوں اس سے آپ کو تھوڑی سی چیز کلیئر ہو جائے گی. میں نے کئی دفعہ یہ حوالہ دیا بیٹل فار پاکستان یہ شجاع نواز صاحب کی کتاب ہے. اس میں ایک امریکی سفیر کا ایک انٹرویو انہوں نے شامل کیا ہے جو 2014 کے دھرنے میں پاکستان میں متعین تھے اور انہوں نے نیو یارک میں یہ والا واشنگٹن میں یہ شجاع نواز صاحب کو انٹرویو دیا کہ جب وہ پاکستان میں سفیر تھے تب جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ 4 اپنے فوجی افسروں لیفٹیننٹ جنرلوں کے ساتھ مل کے نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہ رہے تھے. البتہ یہ امریکی سفیر کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا بیٹل فار پاکستان کتاب میں لکھا ہوا ہے پیج 162 ہے آئی تھنک سو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں دوبارہ اس کا حوالہ دے دوں گا آپ کو. تو اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے 2 ٹوک کہ اس سازش کا البتہ رحیل شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا. تو عمران خان صاحب کو پتہ تھا, طاہر القادری صاحب کو پتہ تھا. 17 ڈٹ بنائے گئے تھے 17 ڈٹ. یہ پیور ٹیکنیکل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں پیور ٹیکنیکل. یہ اس ادارے کی جس کے حساس ادارے نے بنائے تھے جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے. اور کہاں پہ بنائے تھے؟ لاہور سے پنڈی کے درمیان 17 ڈٹ. یعنی کہ وہ جو تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے 17 عارضی ڈٹس بنائے گئے تھے وہ پتہ نہیں عارضی تھے کہ ابھی ہیں کہ وہ نہیں ہیں. لاہور سے اسلام آباد کے درمیان جتنا 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے 17 ڈٹ آفیسز مطلب کاموں کی بڑھیا ہوگا. یہ میرا خیال ہے کاموں کی بنا ہوگا, گجراں والے بنا ہوگا, گجراں والے تو خیر آلریڈی ہوگا, مطلب سادوں کی بنا ہوگا. جگہ جگہ کے اوپر کمک پہنچ رہی تھی جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی طرف سے ہیں جی. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہضم ہو جائے. اچھا خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی اندرون خانہ سیاسی کوئی یہ جو ہے نا سازشی سرگرمی جاری ہے اور اندازہ جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے کہ یہ اکلے بندے کا کام تو ہوندا نہیں بھائی. تو میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں
کہ عمران خان صاحب کو کچھ نہ کچھ اشارے ہیں، ورنہ شیخ رشید صاحب کی اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ جناب بڑھ کے ماریں اور پھر وہ جناب کے اور یہ چل پڑے کہ جناب کے پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی جیسی جماعت نعرے مارتی پھرے ہیں جی، ہے نا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور سبق بھی ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم بت خانے میں بن کے خدا بیٹھے ہیں، وہ بھگوان بنے بیٹھے، اس طرح کر کے ایک ہے کہ یہ وہ پھر ایک اور ہے کہ پتھر، ناصر کاظمی کا کہ پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو۔ تو وہ یہ جب آپ پتھروں کو صنم بنائیں گے، پتھروں کو خدا بنائیں گے، تو پھر خدا اس طرح کے ہی ہوں گے، یا پھر جب آپ اپنے ہاتھوں سے گھڑیں گے، مانسٹرز بنائیں گے، تو پھر آپ کے وہ جن بوتل سے نکالیں گے باہر، وہ واپس نہیں جاتا ہوتا۔ تو اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ تو میں پوائنٹ یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر جی کہ یہ مزاحمتی جو تحریک یا مزاحمتی سیاست کا جو فیصلہ عمران خان صاحب نے کر لیا ہے، یہ اشاروں کے اوپر ہے سر۔ عمران خان صاحب نے بغیر اشاروں کے کبھی سیاست کی نہیں، یہ ان کا ماضی گواہ ہے، یہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور یہ وہ امریکہ کا سفیر بن چکا ہے۔ خیر وہ سازش کروا لیں، اب تو یہ بڑا آسان فارمولہ ہے۔ ویسے مجھے ایک ویسی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ ماشاءاللہ امریکہ کی سازش کا الزام کون لگا رہے ہیں؟ وہ لگا رہے ہیں جن کا نام ہے عمران خان صاحب، اور وہ لگا رہے ہیں عمران خان صاحب جنہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہی کر دیا ہوا ہے باقاعدہ قانون سازی کر کے، اور جن کی بہنوں کے کارخانے وہ پلازے شاذر جو ہے وہ امریکہ میں ہے، اور وہ لگا رہے ہیں جنہوں نے امریکہ کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اندر چین کا بیڑا غرق کر دیا، سی پیک کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ امریکہ کی سازش ہے میرے خلاف، ہے جی ماشاءاللہ۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب وہ جب تھا نا 92 کا ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں، تو وہ اب وہ وقت آئے گا کہ یہ مطلب پتہ چلے گا کہ وہ وہاں پر کیا طے کر کے آئے تھے امریکہ کے ساتھ۔ جب وہ اب آپ کی دیکھیں، یہ آپ کی حکومت نہیں رہی، وزارت خارجہ کے اوپر جتنے بھی لفافے پڑے ہوئے ہیں نا، وہ کیبلز، اگر وہ نکلنا شروع ہوگی تو پھر وہ تباہی اترے گی۔ ابھی ایک اور میرے پاس خبر ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس حکومت کا کیا ارادہ ہے، جو آنے والی حکومت ہے۔ تو میں جو وہ اور ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہوگی اور ان کا اصل جرم کیا ہے، وہ اگلے ولاگ میں ذکر کریں گے۔ فی الوقت یہ ولاگ میں اینڈ اس بات پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری گٹ فیلنگ ہے، میری چھٹی حص مجھے یہ کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے غلط کہہ رہی ہو، کہ سر کے کچھ سرکاری ملازمین کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی، کوئی تادیبی کارروائی جلد شروع ہو سکتی ہے۔ کن کے خلاف؟ وہ جو اشارے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو، وہ جو عمران خان صاحب جن کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے تھے، جن کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ میڈیا سیل میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ججوں کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلائی جا رہی تھی، جن کے کہنے کے اوپر وہ سرکار پاکستان کے ملازمین ہیں۔ اور میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ وہ وقت شاید آ رہا ہے کہ ان تمام، وہ جو ایک ہے، وہ دو ہیں، وہ لاہور میں ہیں، وہ پشاور میں ہیں، وہ کوئٹہ میں ہیں، وہ جہاں پر بھی تعینات ہیں سرکاری افسر، وہ اسلام آباد میں ہوں، واللہ عالم بالصواب، وہ جہاں پہ بھی ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، ان کے خلاف تادیبی کارروائی، انضباطی کارروائی، محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہو جائے گی، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور میں اشارتاً سارے آپ کو بات بتا دی ہے کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اور کن لوگوں کے خلاف یہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔